تم یقین کرو میں سانس کی نعمت سے واقف ہی نہیں تھا۔ کرونا کا بھلا ہو یہ آیا اور اس نے مجھے نعمتوں سے جوڑ دیا۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ موسٹ پریکٹیکل انسان ہیں، قسمت، قدرت اور خدا پر یقین نہیں رکھتے، کوشش کو بے انتہا اہمیت دیتے ہیں، بزنس مین ہیں، پوری زندگی پیسہ کمایا اور پیسہ جوڑا، لیکن پھر اچانک ان کا رویہ 180 درجے بدل گیا۔ یہ اب روز اللہ کا نام بھی لیتے ہیں اور اس کی نعمتوں کا ورد بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور ان کا دل بھی بہت نرم ہو چکا ہے۔ اتوار کے دن میرے پاس تشریف لائے اور 2 گھنٹے میرے پاس بیٹھے رہے۔ ہر لمبی سانس کے ساتھ یا اللہ تیرا شکر ہے کہتے تھے اور اوپر دیکھتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا عزیز بھائی خیریت ہے؟ آپ بالکل ہی تبدیل ہو گئے ہیں۔ وہ بولے کرونا کی مہربانی ہے، میں وبا کا شکار ہوا، سانس بند ہونے لگی، بچے ہسپتال لے گئے، علاج ہوتا رہا، ڈاکٹروں نے آخر میں ICU میں ڈال دیا، اسپتال پرائیویٹ تھا، روزانہ 1,16,000 روپے خرچ ہوتے تھے، میں 20 دن ہسپتال رہا، اللہ نے رحم کیا، موت کی سرحد چھو کر واپس آ گیا۔ ڈسچارج ہوتے وقت بل دیکھا تو 31 لاکھ روپے تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا آپ مجھے 20 دنوں میں جو ادویات اور سہولتیں دیتے رہے کیا آپ مجھے اس کا بریک ڈاؤن دے سکتے ہیں؟ ڈاکٹر پریشان ہو گئے۔ میں نے زور دیا تو وہ مان گئے۔ نیا بل سامنے آیا تو پتہ چلا مجھے 9 لاکھ روپے کی آکسیجن لگی تھی۔ بس یہ دیکھنے کی دیر تھی۔ میں نے وضو کیا، 2 نفل پڑھے اور اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا۔ یہ روز مجھے 550 لیٹر آکسیجن بھی دیتا ہے اور اس آکسیجن کو پھیپھڑوں تک پہنچانے اور واپس نکالنے کا بندوبست بھی کرتا ہے، اور اس کے بعد مجھے کوئی بل بھی نہیں بھجواتا۔ آپ جاوید تصور کرو 20 دن تک آکسیجن پھیپھڑوں تک پہنچانے اور نکالنے کا خرچ 9 لاکھ روپے اور ٹوٹل خرچ 31 لاکھ روپے تھا، جبکہ ہمارا اللہ ہمیں یہ سہولت روزانہ مفت دیتا ہے۔ ہم پر اس کا کتنا کرم، کتنی مہربانی ہے۔ میں نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگایا، آسمان کی طرف دیکھا اور دیر تک اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہا۔ میرے ایک سینئر دوست ہیں، سیاستدان ہیں، سینیٹر ہیں، بہت پڑھے لکھے، تجربہ کار اور سمجھدار انسان ہیں۔ میں ہفتے 10 دن بعد کافی کے 2 مگ لے کر ان کے پاس پہنچ جاتا ہوں، ان کے ساتھ ان کے لان میں بیٹھتا ہوں، کافی اور ان کی گفتگو انجوائے کرتا ہوں۔ میں پچھلے ہفتے ان کے پاس گیا تو شاہ صاحب نے ارشاد احمد حقانی مرحوم کے بارے میں ایک واقعہ سنایا۔ ارشاد احمد حقانی پاکستان کے سینئر صحافی اور کالم نگار تھے، روزنامہ جنگ میں کالم لکھتے تھے۔ میری پوری نسل ان کے کالم پڑھ کر جوان ہوئی اور ان سے لکھنا سیکھا۔ شاہ صاحب نے بتایا میں سن 1998 میں ایران جا رہا تھا، ارشاد احمد حقانی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ مشہد بھی جائیں گے؟ میں نے عرض کیا جی جاؤں گا۔ انہوں نے فرمایا آپ میرے لیے وہاں خصوصی دعا کیجیے گا۔ میں نے وعدہ کر لیا، لیکن اٹھتے ہوئے پوچھا آپ خیریت سے تو ہیں؟ حقانی صاحب دکھی ہو کر بولے میری بڑی آنت کی موومنٹ رک گئی ہے، پاخانہ خارج نہیں ہوتا، میں روز ہسپتال جاتا ہوں اور ڈاکٹر مجھے بیڈ پر لٹا کر مشین کے ذریعے میری بڑی آنت سے پاخانہ نکالتے ہیں اور یہ انتہائی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ شاہ صاحب نے اس کے بعد کانوں کو ہاتھ لگایا، توبہ کی اور کہا ہمیں روز اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم اپنے منہ سے کھا بھی سکتے ہیں اور ہمارا کھایا ہوا ہمارے پیٹ سے نکل بھی جاتا ہے، ورنہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ اپنی مرضی سے کھا سکتے ہیں اور نہ نکال سکتے ہیں۔ یہ بات سن کر مجھے بے اختیار چودھری شجاعت حسین یاد آ گئے۔ چودھری صاحب خاندانی اور شاندار انسان ہیں۔ میرے ایک دوست چند دن قبل ان کی عیادت کے لیے گئے۔ چودھری صاحب خوش تھے اور بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ میرے دوست نے صحت کے بارے میں پوچھا تو چودھری صاحب نے جواب دیا میں بہت امپروو کر رہا ہوں، میں اب اپنے منہ سے کھا بھی لیتا ہوں اور اپنے پاؤں پر کھڑا بھی ہو جاتا ہوں۔ دوست نے پوچھا آپ کی حالت اس سے پہلے کیسی تھی؟ چودھری صاحب بولے میری ٹانگیں میرا بوجھ نہیں اٹھاتی تھیں اور میرے پیٹ میں ٹیوب لگی ہوئی تھی، ڈاکٹر مجھے اس کے ذریعے کھلاتے تھے، میں منہ کے ذائقے کو ترس گیا تھا۔ الحمدللہ میں اب تھوڑا تھوڑا کر کے کھا بھی لیتا ہوں اور چل پھر بھی سکتا ہوں۔ چودھری صاحب میٹنگ کے بعد اٹھے اور مہمان کو دروازے تک چھوڑ کر آئے اور وہ اس سے بے انتہا خوش تھے۔ مجھے اس طرح ملک کے ایک اور نامور سیاستدان نے بتایا تھا، آصف علی زرداری نے انہیں کھانے کی دعوت دی۔
یہ دعوت پر پہنچے تو ٹیبل پر درجنوں کھانے لگے تھے۔ ان کے بقول میں نے اپنی پلیٹ اٹھائی تو زرداری صاحب کا سیکرٹری آیا اور ان کا کھانا ان کے سامنے رکھ دیا۔ چھوٹی چھوٹی گولیوں میں تھوڑی سی بھنڈی، دال، ابلے ہوئے چاول اور آدھی چپاتی تھی۔ زرداری صاحب نے چند لقمے لیے اور خانساماں ٹرے اٹھا کر لے گیا۔ میں نے ان سے ان کی سادہ خوراک کے بارے میں پوچھا تو وہ ہنس کر بولے، میری خوراک بس بھنڈی اور سادہ چاول تک محدود ہے، میں ان کے علاوہ کچھ نہیں کھا سکتا۔ میں نے پوچھا کہ آپ گوشت نہیں کھاتے؟ وہ دوبارہ ہنسے اور بولے، میں گوشت کھا ہی نہیں سکتا۔ میرا بہت دل چاہا میں ان سے وجہ پوچھوں لیکن احترام کی وجہ سے خاموش رہا۔ میں کھانا کھا کر واپس آ گیا، لیکن آپ یقین کریں میں اس کے بعد جب بھی کھانا کھانے لگتا ہوں تو مجھے زرداری صاحب کی ٹرے یاد آ جاتی ہے اور میں کھانا بھول جاتا ہوں۔ میں بے شمار ایسے لوگوں سے واقف ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اقتدار، شہرت اور پیسے سے نوازا۔ ان کی ہاں سے سینکڑوں لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں اور نہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے قدموں سے زمین کھینچ لیتی ہے، لیکن یہ خود اپنی قمیض پہن سکتے ہیں اور نہ اتار سکتے ہیں، یہ جھک کر اپنا جوتا بھی نہیں پہن سکتے۔ میں بینک کے ایک مالک کو جانتا ہوں، یہ صبح جاگتا ہے تو 4 بندے 1 گھنٹہ لگا کر اسے بیڈ سے اٹھنے کے قابل بناتے ہیں۔ یہ اس کے پٹھوں کا مساج کر کے انہیں اس قابل بناتے ہیں کہ یہ اس کے جسم کو حرکت دے سکیں۔ ان کی گاڑی کی سیٹ بھی مساج چیئر ہے، یہ سفر کے دوران اسے ہلکا ہلکا دباتی رہتی ہے، اور ان کے دفتر اور گھر دونوں جگہوں پر ایمبولینس ہر وقت تیار کھڑی رہتی ہے۔ آپ دولت اور اثر و رسوخ دیکھیں تو آپ رشک پر مجبور ہو جائیں گے، اور آپ اگر اس کی حالت دیکھیں تو آپ 2 گھنٹے توبہ کرتے رہیں۔ پاکستان میں ہوٹلز اور موٹیلز کے ایک ٹائکون ہیں، صدر الدین ہاشوانی۔ یہ 5-6 برسوں سے شدید علیل ہیں۔ ڈاکٹر اور فزیو تھراپسٹ دونوں ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے پرائیویٹ جہاز میں ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ فزیو تھراپسٹ دنیا جہان سے ان کے لیے فزیو تھراپی کی مشینیں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ مجھے جرمنی کے شہر بوڈن جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ مساج اور دیسی غسل کا ٹاؤن ہے۔ شہر میں مساج کے 200 سال پرانے سینٹر ہیں اور دنیا جہان سے امیر لوگ مالش کرانے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ 6 ماہ بکنگ نہیں ملتی۔ آپ وہاں لوگوں کی حالت دیکھیں تو آپ کی نیند اڑ جائے گی۔ مریض کے پروفائل میں 10 بلین ڈالر کی کمپنی ہوتی ہے، لیکن حالت دیکھیں گے تو وہ سیدھا کھڑا ہونے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ ہم انسان ایک نس کھچ جانے کے بعد اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہتے، ہم چمچ تک نہیں اٹھا پاتے اور نگلنے کے قابل نہیں رہتے۔ یہ ہماری اصل اوقات ہے۔ میں ایک بہت ہی عام انسان ہوں، میری اچیومنٹس کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن چند دن قبل میرے ساتھ بھی 2 واقعات پیش آئے اور انہوں نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ میں 22 سال سے مسلسل واک کر رہا ہوں۔ میرے لیے 10-15 کلومیٹر عام سی بات ہوتی تھی۔ میں خود کو سپر فٹ بھی سمجھتا تھا۔ خوراک انتہائی کم تھی اور دماغ پرسکون لائف سٹائل، پیسفل، اور دن میں 2 بار ایکسرسائز اور رات کے وقت واک۔ لیکن پھر ایک دن چلتے چلتے میرے گھٹنے نے میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ ٹانگ میں شدید درد ہوا اور میں چلنے پھرنے سے تقریباً لاچار ہو گیا۔ اللہ کا کرم اور رحم ہے، فزیو تھراپی کی وجہ سے میں اب نارمل ٹریک پر واپس آ رہا ہوں، لیکن یہ واقعہ مجھے میری اوقات سمجھا گیا۔ مجھے چند منٹوں میں پتہ چل گیا اللہ کے اس سسٹم میں میری فٹنس اور احتیاط دونوں بے معنی ہیں۔ دوسرا واقعہ اس سے بھی خوفناک تھا۔ میں نے گولی نگلنے کی کوشش کی اور وہ میرے حلق میں اٹک گئی۔ وہ 10 سیکنڈ میرے گلے میں پھنسی رہی۔ آپ یقین کریں وہ 10 سیکنڈ میری زندگی کا مشکل ترین دورانیہ تھا۔ میں نے اس دوران موت کو بالکل اپنے سامنے دیکھا۔ وہ مشکل وقت بھی گزر گیا، گولی بھی حلق سے پیٹ میں چلی گئی، لیکن وہ 10 سیکنڈ مجھے میری اہمیت، وقت اور اوقات سب کچھ بتا گئے۔ میں اس کے بعد ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور روز صبح جاگتے ہوئے اور رات سوتے وقت اللہ کی نعمتیں شمار کر کے سوتا اور جاگتا ہوں۔ آپ بھی اللہ کی مہربانیاں گنتے رہا کریں اور ان لوگوں سے بھی ملتے رہا کریں
جن کو دوا، ڈاکٹر اور اسپتال تینوں سہولتیں دستیاب ہیں، لیکن وہ اللہ کے رحم سے محروم ہیں، چنانچہ کھا سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں اور نہ ہی بیٹھ سکتے ہیں، صرف بے چارگی سے دائیں بائیں دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔